تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی دین کو نقصان پہنچا ہے تو تلوار سے کم اور منبر کی خاموشی سے زیادہ پہنچا ہے۔ جب بھی دین کو نقصان پہنچا ہے۔ آج کے دور میں سب سے بڑا فتنہ وہ عالم نہیں جو جاہل ہو، بلکہ وہ عالم ہے جو جانتا سب کچھ ہو مگر بولتا کچھ بھی نہ ہو، جو حق کو پہچانتا ہو مگر طاقت کے ایوانوں کے سامنے اس کی زبان لڑکھڑا جاتی ہو، جو قرآن پڑھتا ہو مگر قرآن کی جرت اپنے اندر نہ لاتا ہو۔ یاد رکھو، اصل عالم وہ نہیں جو کتابیں اٹھائے پھرے، بلکہ اصل عالم وہ ہے جو سچائی اٹھائے پھرے، چاہے وہ کڑوی کیوں نہ ہو، کیونکہ علم اگر کسی طاقتور کے سامنے خوف میں بدل جائے تو وہ علم نہیں غلامی بن جاتا ہے۔ میرے نبی نے حق بولنے کو افضل جہاد فرمایا، افضل جہاد فرمایا حق بولنے کو۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ حق بولنا سب سے مشکل کام ہے۔ آج کچھ لوگ دین کو خوف کے ترازو میں تولتے ہیں، طاقتور کے سامنے خاموشی کو حکمت سمجھتے ہیں، طاقتور کے سامنے چپ کو حکمت سمجھتے ہیں۔ تاریخ میں نام آج بھی انہی کا زندہ ہے جنہوں نے کوڑے کھائے مگر کلمہ نہیں بیچا، جنہوں نے قید کاٹی مگر فتویٰ نہیں بدلا، جنہوں نے تخت کے سامنے سر نہیں جھکایا، طاقتوں کے سامنے پیشانی نہیں جھکائی، بلکہ تخت کو شیشہ دکھایا ہے، کیونکہ دین طاقت سے نہیں کردار سے زندہ ہوتا ہے۔ تاریخ میں ہمیشہ دو قسم کے لوگ رہے ہیں، ایک وہ جو وقت کے ساتھ بدل گئے اور وقت نے انہیں مٹا دیا، اور دوسرے وہ جو حق پر ڈٹ گئے اور وقت خود ان کے نام سے پہچانا جانے لگا۔ جو حق پر ڈٹ گئے پھر وقت خود انہی کے نام سے پہچانا جانے لگا۔ فرعون کے دربار میں خاموش رہنے والے بہت تھے مگر بولنے والے حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک تھے۔ بابل کے بازاروں میں سچ جاننے والے بہت تھے، حق جاننے والے بہت تھے، مگر زبان سے سچ کہنے والا کوئی نہیں تھا۔ قید اور سولی کے خوف میں سب جھک گئے، سب نے گردنیں سر جھکا لیے قید اور سولی کے خوف میں، مگر حضرت یوسف علیہ السلام ایک تھے جنہوں نے جیل تو قبول کی مگر گناہ قبول نہ کیا۔ یزید کے محل میں بیعت کرنے والے ہزاروں تھے، یزید کے سامنے سر جھکانے والے ہزاروں تھے، سچ جاننے والے ہزاروں تھے، مگر سچ بولنے والا ایک علی کا لال تھا۔ یزید کے سامنے سچ بولنے والا ایک فاطمہ کا لال تھا، جس نے ڈنڈکے کی چوٹ پر یزید کو للکار کر کہا کہ حق کبھی اکثریت کا محتاج نہیں ہوتا۔